قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالکیت و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی گفتگو میں جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور اس پر ہم انشاءاللہ مثالوں سے بات کو واضح کریں گے کہ زندگی کے معمولات میں ہم لوگ زبان کے استعمال میں، الفاظ کے چناؤ میں بہت غیر محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ معمولی سا الفاظ کا فرق معانی کے اعتبار سے اور اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت گہرا فرق رکھتا ہے۔ اس ضمن میں دو باتیں گوش گزار کر لیں۔ ایک کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا بہت خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ حرف حرف کی ادائیگی درست ہو، اور دوسری بات کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں الفاظ کا چناؤ بہت محتاط ہو کے کیا کریں، کیونکہ الفاظ ہی ہیں جو بات کے مفہوم کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ وہ جو ایک مشہور شعر بھی ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے کی غلطی نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ یعنی ایک نقطہ ہے، اگر لفظ محرم کے نیچے نقطہ لگا دیا جائے تو مجرم بن جاتا ہے۔ تو ایک نقطے سے معانی میں کتنا فرق آ جاتا ہے، یہ ہم مختلف مثالوں سے آج جانیں گے کہ الفاظ چند فرق سے اپنا معنی کس طرح تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو بھانپنے کی ضرورت ہے، اور الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ علمی مثالوں سے ہٹ کر جو میں بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، ایک سادہ دیسی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ آپ بالکل بخوبی جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے بھائی کا تعارف کروانا چاہیں، اور آپ اگر یہ کہیں کہ یہ میرا سالہ ہے، تو بتائیں کتنا معیوب لگے گا۔ اس کو بھی معیوب لگے گا، سننے والے کو بھی اچھا نہیں لگے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا نا، بسا اوقات یہ لفظ گالی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو یہی رشتہ اگر آپ اچھے الفاظ میں بیان کر کے کہہ دیتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں اچھے الفاظ انگلش میں بول دیے جاتے ہیں کہ یہ میرے برادر ان لا ہیں، یا یہ میرے بھائی ہیں، یا اگر رشتہ ہی بتانا ہے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ میری بیگم کے بھائی ہیں، تو بتائیے اس میں کتنا ادب ہے، اس میں کتنا احترام ہے، کتنی محبت ہے۔ لیکن اسی رشتے کو اگر آپ ایک ایسے لفظ سے ادا کرتے ہیں جو لفظ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو آپ کی زبان سے یہ لفظ سننے والا ہر شخص یہ بات کہے گا کہ اس شخص کی گفتگو میں ادب نہیں ہے، اس شخص کی گفتگو میں احترام نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کو پکارتے ہوئے، اپنے بہن بھائیوں کو بلاتے ہوئے، اپنے دوستوں کو بلاتے ہوئے، بے تکلفی میں بھی انسان کو
ادب سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہی بے تکلفی بعد میں دلوں میں نفرت اور فسادات کا باعث بنتی ہے۔ اگر رشتوں میں ادب قائم رہے، اگر الفاظ کے چناؤ میں ادب ملحوظ خاطر رہے، تو کبھی بھی انسانوں کے دلوں کے اندر سے محبت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ دوستی میں بہت بے تکلف ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کو عجیب عجیب القابات سے نوازتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری محبت ہے۔ اسی محبت میں وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے آپ نے دیکھی ہوں گی نا دوستی نا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتی، اور اگر پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بے تکلف ہیں، یہ میرے دوستی ہی ہماری ایسی ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ لیکن پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب زبان سے شیطان ایک ایسا جملہ نکلوا دیتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور پھر یہی دوست ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں اور پھر ایک اپنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات آج آپ کی انشاءاللہ گوش گزار کروں گا کہ الفاظ کے معمولی سے رد و بدل سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے اس کی چند ایک مثالوں سے ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ جو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ان کے واقعے میں ایک یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بستی میں گئے اور وہاں پر بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرب آپ جانتے ہیں اپنے قبیلے کا بہت مان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی شان جو ہے وہ کم نہ ہو۔ تو اس قبیلے کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو قرآن میں ہماری توہین آ گئی ہے کہ ہم نے نبی کی مہمان نوازی سے انکار کیا ہمارے آباء و اجداد نے، لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا انہوں نے انکار کر دیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ لفظ کیا ہے؟ فَأَبَوْا۔ وہ لوگ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ ہم سے جو بھی مطالبہ کرنا چاہیں ہمیں وہ منظور ہے، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ لفظ ابو کو فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیں۔ بس کیا کرنا ہے؟ نیچے سے نقطہ اٹھا کر اوپر دو نقطے لگا دینے ہیں۔ معنی میں کیا تبدیلی ہوگی؟ معنی میں یہ تبدیلی ہوگی کہ اس کا معنی بن جائے گا وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فَأَبَوْا کو صرف فَأَتَوْا کرنا تھا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی، کسی قسم کی کوئی بات نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اندازہ لگائیے نقطے کے فرق سے کتنا معنی کا فرق آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی راعینا کا لفظ راعینا کہہ کر کہتے تھے۔ راعینا کا معنی ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری طرف دیکھیے، اور اسی کو وہ اپنی زبان کی باریکی سے راعینا کہہ کر جو ہے وہ بلاتے تھے، اور جس کا معنی نعوذ باللہ یہ کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے اس دغے کو ختم کرنے کے لیے، اس فراڈ کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس لفظ کا استعمال ہی نہیں کرتے، تم انظرنا کا لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے استعمال کرو۔ کیا معنی؟ رائنا کا معنی بھی وہی ہے اور انظرنا کا معنی بھی وہی ہے، لیکن رائنا کے لفظ کو یہودیوں نے اپنی ناپاک اور اپنی فطری جو ان کے اندر ایک عصبیت اور دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض تھا، اس کے استعمال کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لفظ کو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال روک دیا۔ کیا پتہ چلا کہ وہ الفاظ جو دوسرے کو تکلیف دیتے ہوں، وہ الفاظ جو اپنے معنی میں اچھے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ان الفاظ کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح دوسری مثال السلام علیکم،
السلام علیکم کے بارے میں بھی ہم لوگ بہت غیر محتاط ہیں، اس کی ادائیگی میں ہم درست نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے اپنے بغض کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ السلام علیکم کو السلام علیکم کہہ کر تبدیل کر دیا۔ السلام علیکم کا معنی کیا کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی کیا، نعوذ باللہ تم پر موت واقع ہو، تم پر موت واقع۔ اب السلام کو السلام میں تبدیل کرنے سے اگر انسان سننے والا غور نہ بھی کرے تو بسا اوقات اس کو محسوس نہ ہو کہ یہ اس نے کیا پڑھا ہے، اور اتنی معمولی سی تبدیلی جو ہے وہ الفاظ کے اندر کر دینے سے بس اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی بھانپ گئے، اور وہ مشہور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوب پھر اس کا جو ہے وہ جواب بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ جو تم نے میرے لیے کہا وہی تم پر ہو۔ تو بات یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اسی طرح زبان میں اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ ایک بہت پیاری مثال اب آپ کو دینے لگا ہوں، یہ مثال نوٹ کر لیں، یہ اتنی پیاری مثال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، اور کس طرح حرف حرف نبی کا ماننا ضروری ہے، اس سے بہترین مثال آپ کو شاید کوئی اور نہ مل سکے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ اس کو غور سے سنیں جو اپنے بڑوں کی بات کو رکھنے کے لیے، اپنے امام کی بات کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کی بات میں تعویل کر کے، فلسفے کو داخل کر کے، منطق کو داخل کر کے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی بات کو نبی کی بات پر ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو نبی کی بات کو غیر اہم سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کی طرف جھوٹ بولتے ہیں، بے دریغ بولتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بہت سے فتنوں میں سے یہ فتنہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور بے دریغ بے باک ہو کر نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ احتیاط کا عالم دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو کہتے ہیں میں آپ کو ایک دعا سکھانے لگا ہوں، جب آپ نے رات کو بستر پہ جانا ہے، وضو کر کے سونا ہے، دائیں کروٹ سونا ہے، لمبی دعا ہے، میں اپنا محل شاہد صرف آخر سے ذکر کروں گا، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ آخری اس دعا کے الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے دوبارہ دہراتا ہوں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آخر سے ہم سنتے ہیں کہ کہا کہ کہنا ہے آمنتو، میں ایمان لایا، بکتابک الذی، اس آپ کی اس کتاب پر، انزلتا جو تو نے نازل کی، اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وبنبیک الذی، اور آپ کے نبی پر، الذی ارسلتا، جس کو آپ نے ہماری جانب بھیجا ہے۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی میں اس پر ایمان لایا، وبنبیک الذی ارسلتا، اور اس نبی پر ایمان لایا جس کو اللہ تو نے بھیجا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی وہ اور حدیث ہے، اور اس دعا کے یہ آخری الفاظ ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یہ دعا سکھائی تو پھر میں نے دوبارہ فرددتها، میں نے دوبارہ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی تو پھر میں، حافظہ ہی بہت مضبوط تھا، ایک دفعہ سننے سے یاد ہو جاتی، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرا کر سنانا چاہی، تو جب میں یہاں پر پہنچا آخر میں آمنتو بکتابک الذی انزلتا، تو آگے میں نے کیا کہہ دیا،
वबिरसूलिकल्लज़ी अरसलता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया था? वबिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, और मैं ईमान लाया अल्लाह तेरे नबी पर जिसको तूने भेजा। सहाबी ने अल्फाज क्या कर दिए? वबी रसूली का, वबी नबी की जगह क्या कर दिया? रसूल। अब अगर देखा जाए तो कोई फर्क है? बताएं। रसूल और नबी में कोई खास फर्क नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और रसूल भी हैं, अगरचे फर्क किया है उलमा ने, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं और नबी भी हैं। सहाबी ने नबी की जगह क्या कर दिया? वह भी रसूली का, रसूल का लफ्ज कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं तुमने गलत पढ़ा है, मैंने तुम्हें यहां पर लफ्ज़े नबी सिखाया है, यहां लफ्ज़े नबी ही पढ़ना पड़ेगा। अंदाजा लगाएं, ऐसी इताअत लफ्जों में भी ये गुंजाइश नहीं है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जुबान अतहर से निकले हुए अल्फाज को कोई सहाबी अपनी मर्जी से बदल सके, अगरचे के वो अल्फाज हम मानी ही क्यों ना हो, अगरचे के वो अल्फाज हम मानी ही क्यों ना हो। चे जाए कि हम नबी की बात को बदल दें, नबी के हुक्म को बदल दें, नबी की सुन्नत को बदल दें, नबी के तरीके को बदल दें, अपनी हवा की खातिर, अपनी ख्वाहिश, अपनी जिद की खातिर चे जाए कि हम इतनी बड़ी जसारत करें। दीन तो हमें इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि हम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ के अल्फाज में भी कोई तब्दीली कर सकें। नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ लाने की सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीन के मामले में हमें कितना मोहतात होना चाहिए। हम में तो अक्सर लोग बेचारे जो हैं कुरान मजीद जो हैं उसकी अदायगी पंजाबी में कुरान पढ़ते हैं, और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है फिर उसको पढ़ा नहीं जाता। यानी बहुत सी इसकी मिसालें दी जा सकती हैं। क़ुर्रा इकराम तो अब इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हिफ़्ज़ का शोबा मौजूद है, बाकायदा तजवीज़ से पढ़ाया जा रहा है, और बहुत अच्छे कारी जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने बहुत से क़ुर्रा कारी उज़ैर साहब बैठे हैं। ये बेहतर आपको बता सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मिसाल, मोटी सी मिसाल से आपको समझा देता हूँ। आजकल मैंने देखा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अब ये एक नया फितना आ रहा है कि लोग कुरान मजीद की आयात को रोमन इंग्लिश, जो हम उर्दू लिखते हैं ना, इंग्लिश के अल्फाज में, इंग्लिश के वर्ड्स में, जैसे किसी ने हम लिखना हो तो वो HUM हम लिख लेता है। तो अब कुरान की आयतों को, जिसे हम रोमन उर्दू कहते हैं, उसमें रोमन उर्दू में अब हम लिख रहे हैं, यानी इंग्लिश के वर्ड्स में कुरान लिख रहे हैं। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बहुत बड़ा फितना है, याद रखिए। कुरान के अल्फाज अरबी के अलावा किसी और जुबान में नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते हैं? क्योंकि कुरान मजीद का एक एक हर्फ, उसकी अदायगी एक मानी रखती है। मोटी सी मिसाल से समझ लें, अगर लफ्ज़ कल्ब है, काफ लाम बा, कल्ब, अगर इसको कल्ब पढ़ लें, काफ लाम बा, तो बताइए मानी में कितना फर्क आएगा। अब अगर यही लफ्ज़ कल्ब रोमन में यानी इंग्लिश में लिखा हो, तो बताइए इंग्लिश में लिखने वाला क्या यह फर्क बयान कर सकता है कि यहां काफ कैंची वाला है या काफ दूसरा है किताब वाला? बताएं, फर्क बयान कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो याद रख लीजिए ये बात, जहां भी आप ये फितना देखें, इस फितने को खत्म करने की कोशिश करें और लोगों को समझाएं कि भाई कुरान के साथ ये मजाक न करो, कुरान के साथ ये खेल न खेलो। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में हरूफ की तब्दीली की भी गुंजाइश नहीं। आप बेहतर समझे, कल्ब का माना कौफ, कल्ब का माना दिल, और कल्ब का माना कुत्ता। लिखने में भी एक जैसे, सिर्फ अदायगी कौफ और काफ, वो भी काफ लाम बा है और वो भी कौफ लाम बा है। तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि कुरान मजीद के हरूफ में आपको पता हो कौफ और काफ का फर्क क्या है।
سین اور صاد کا فرق کیا ہے؟ یہ معمولی سی باتیں نہیں ہیں، ان کو معمولی مت سمجھے، قرآن کے معاملے میں بھی اور اپنے الفاظ لوگوں کے لیے استعمال کرنے کے معاملے میں بھی۔ میں آپ کو ایک اور دقیق سے فرق صرف بیان کر رہا ہوں کہ الفاظ میں دقیق سا فرق کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دو ذرا علمی نوعیت کی مثالیں ہیں، کوشش کروں گا کہ ان کو آسان کر کے میں سمجھا سکوں۔ ہم جب لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے بابرکت نام سے، یا عام سا ترجمہ کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ یہ جو با آپ ذہنوں میں اس کو لائیں، آپ کے ذہن میں وہ بسم اللہ کا لکھا ہوا تصویر آ جائے گی۔ بسم اللہ جب لکھی جاتی ہے تو کس طرح لکھی جاتی ہے؟ با سین میم، با اور سین کو ملا کر لکھا جاتا ہے، با اور سین کو ملا کر لکھا جاتا ہے نا۔ یہ صرف اور صرف عربی لغت کے اندر بسم اللہ کو اعزاز حاصل ہے۔ یہ اعزاز صرف با کو سین کے ساتھ ملا کر لکھنے کا اعزاز، میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو انشاءاللہ گھر جا کے آپ فرق دیکھ بھی لیں گے۔ یہ با کو سین کے ساتھ ملا کر لکھنے کا اعزاز صرف کس کو حاصل ہے؟ بسم اللہ کو۔ کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے جب تم کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھتے ہو تو تم کہتے ہو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اسی طرح لفظی اعتبار سے بھی ہم اللہ کے نام سے شروع کروا رہے ہیں، با کو سین سے الگ نہیں لکھ رہے ہیں۔ با سین میم اکٹھا اس لیے لکھا تاکہ لفظی اعتبار سے بھی اللہ کے نام سے آغاز ہو۔ اچھا ابھی شاید آپ کو نہ سمجھ آئے، گھر جا کے بالکل سمجھ آ جائے گی۔ آپ جب سورۃ العلق کو دیکھیں گے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسمی، وہاں بھی کیا ہے؟ بسمی، ادھر بھی کیا ہے؟ بسم اللہ۔ وہاں جب آپ بسمی کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے لکھا ہے، با زبر الف با اور سین اور میم الگ۔ کیسے لکھا ہے؟ با زبر الف با اور سین اور میم الگ۔ وہاں با اور الف الگ ہو گیا اور سین اور میم الگ ہو گیا۔ اصل یہی ہے، اصل لکھنے کا طریقہ کون سا ہے؟ یہی کہ با اور الف الگ اور سین اور میم الگ۔ تو با سین اور میم سے کٹ گئی نا، با سین اور میم سے کٹ گئی نا، لیکن اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں با کو سین اور میم سے جوڑ دیا تاکہ لفظی اعتبار سے بھی اللہ کے نام سے آغاز ہو، تاکہ لفظی جب تم لکھو بھی تو لفظ اللہ کا جو نام ہے وہ الگ نہ ہو، بلکہ اس اللہ کے نام سے ہی تمہارے لفظی اعتبار حروف کے اعتبار سے بھی تمہارا آغاز جو ہے وہ اسی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں کتنا باریک سا فرق، صرف کیا کیا؟ با کو سین کے ساتھ ملایا، الف کو ختم کر دیا۔ یہ ایک اسلوب، ایک قانون اللہ رب العزت نے استعمال کیا، لیکن اس کے اندر کتنا گہرا معانی پنہا ہے، کتنی بڑی فکر اس کے اندر پنہا ہے کہ ہمارے کاموں کا آغاز لفظی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے ایسی دعائیں ہیں کہ جن میں اس بات کو بڑا ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ میں ایک اور بات سے آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو اتنا گہرا معنی تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک تعلق کو جوڑ دیتے ہیں اور ایک تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات یہ کسی تعلق کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور بسا اوقات یہ کسی تعلق کو توڑ دینے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے لیے مصر سے روانہ ہوتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں، بھاگ رہے ہیں
اور آگے راستے میں دشواری کا سامنا ہے. فرعون کو پتہ چلتا ہے اور فرعون لشکر لے کر پیچھے آ جاتا ہے. قوم کو لگتا ہے کہ شاید ہم پکڑ لیے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال کلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فکر نہ کو، ہرگز نہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 62 غالباً، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین. بے شک، اس کا ترجمے سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا کہ تم ڈرو نہ، تم ڈرو نہ، فرعون پیچھے آ رہا ہے، ڈرو نہ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. اچھا، اب دوسری بات کو ذہن میں رکھیں، اس کو ایک طرف رکھ لیں، ایک کلوز کر لیں. اب دوسری طرف آ جائیں، اس کو سمجھیں گے تو یہ نقطہ سمجھ آئے گا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، اللہ رب العزت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب دوست کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں کافروں سے چھپے ہوئے ہیں. سچویشن ایک ہو گئی نا، ادھر بھی کافروں سے چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور ادھر بھی کافروں سے بھاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں. ادھر بھی ہجرت ہو رہی ہے، ایک ملک چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ادھر بھی ہجرت ہو رہی ہے. ادھر ایک قوم ہے اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ادھر بھی یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں، یہ غم پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کفار ہمیں پکڑ نہ لیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن ان اللہ معنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ کا معمولی سا فرق ہے. اب میں آپ کو وضاحت نہیں کروں گا تو آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں گے وہ بھی تو یہی دعا تھی اور یہ بھی یہی دعا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان الفاظ سے تعلق کس طرح جڑا اور تعلق کس طرح ٹوٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی مدد کا کہا تو اپنے ساتھ اپنی قوم کو شامل نہیں کیا. کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ، میرے اور تمہارے ساتھ رب ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس طرح اپنے نبی کی فرما بردار نہیں تھی جس طرح فرما بردار ہونے کا حق ہے. جب قوم نبی کی فرما بردار نہ ہو تو اللہ قوم کے ساتھ نہیں ہوتا. بات سمجھے ہیں؟ جب قوم نبی کی فرما بردار ہونے کا حق ادا نہ کرے تو اللہ قوم کے ساتھ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیونکہ میں تمہارا نبی ہوں، قیادت کر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تم میرے پیچھے ہو، اللہ مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے اس مشکل سے نکالے گا، قوم پیچھے ساتھ نکل جائے گی. جبکہ دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ شامل کیا. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی اطاعت کا وہ حق ادا کر دیا جو حق ہونا چاہیے تھا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ حق ادا کر دیا جو حق ہونا چاہیے تھا. ادھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا ساتھ بتایا تو نبی نے اپنے ساتھ اپنے صحابی کو بھی شامل کیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے. بات سمجھے ہیں؟ تو معمولی سا ہی فرق ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے اور ادھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ معمولی سا فرق یہ بتا رہا ہے کہ
کون کس درجے میں ہے، کون کس کا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ الفاظ کی دونوں الفاظ قرآن کے ہیں، اور یہ الفاظ کی معمولی سی تبدیلی جو ہے یہ پس پردہ کتنا بڑا معانی جو ہے وہ رکھتی ہے۔ ایک تعلق جوڑ رہا ہے ایک لفظ، اور ایک لفظ تعلق توڑ رہا ہے۔ تو یہ باریکیاں ہیں جو قرآن مجید میں آپ کو نظر آئیں گی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس لیے آج کی گفتگو کا جو لب لباب اور خلاصہ مقصد جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اپنی گفتگو میں قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو دل میں اتارنے میں، اپنی روزمرہ کے معمولات میں، گفتگو میں الفاظ کا چناؤ بڑے ہی محتاط انداز میں کیا کریں۔ حتتن کو حنتتن کر دو تو معانی مغفرت سے گندم میں بن جاتا ہے۔ حتتن کو حنتتن کر دو، جو قوم بنی اسرائیل نے کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا جانا اور کہنا کہ اللہ ہمیں بخش دے بخش دے بخش دے، حتتن انہوں نے اس کو بدل کے ایک نون کا اضافہ کر دیا، معنی کیا بن گیا؟ ہمیں گندم دے، ہمیں گندم دے، ہمیں گندم دے۔ تو معمولی سا فرق ہے، لیکن یہ معمولی سا فرق انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ میں قاری نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ وتعالی جدک۔ لفظ کیا ہے؟ وتعالی جدک۔ وتعالی جدک کا معنی کیا؟ آؤ اللہ کی بزرگی، اور تعالی بلندی کے معنی میں۔ اب ہم غیر محسوس طریقے سے پڑھ جاتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اب وتعالی اگر اس کو لمبا نہ کریں تو معانی کی تبدیلی ہو گئی، معانی بدل گیا۔ ادھر آؤ اللہ کی بزرگی، یہ گستاخی ہو گئی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات کی۔ وتعالی جدک، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو اپنے معانی میں قائم رہے گا، اگر لمبا نہیں کریں گے تو معانی بدل جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں، کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ نقطہ نیچے سے اوپر کر دو، معانی بدل گیا۔ نقطہ 1 سے 2 کر دو، معانی بدل گیا۔ قاف کو کاف پڑھ لو، معانی بدل گیا۔ اسی طرح لمبا نہیں کیا، اس کو چھوٹا کر کے پڑھ لیا، معانی بدل گیا۔ ہا کو ہا پڑھ دیا، معانی بدل گیا۔ اور دیگر مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھی، اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح ملوز خاطر رکھا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ السلام علیکم کو السلام کر دو، معانی بدل گیا۔ راعینا کو راعینا کر دو، معانی بدل گیا۔ تو اس لیے یہ بہت حساس موضوع ہے، حساس ٹاپک ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا رواج عام کریں۔ انگلش پڑھنے کے تو بہت زور ہے کہ بچے کو انگلش صحیح آنی چاہیے، لیکن قرآن سے مرتے دم تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور پھر بوڑھا ہو کر وہ کہتا ہے اب مجھ سے حرف ادا نہیں ہوتے۔ پھر قاری صاحب کہتے ہیں چلو اب کوئی نہیں، اب تو آپ سے ادا ہی نہیں ہوتے، اب جیسے بھی ادا ہوتے ہیں وہ کر دو، اب جیسے بھی پڑھے جاتے ہیں اب تو کوئی حل نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، چلو اب ایسے ہی اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرنے والی بات نہیں ہے کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، اپنے سے چھوٹے قاری سے پڑھوں گا، مسجد میں جا کر پڑھوں گا توہین ہوگی، صفوں میں بیٹھ کر پڑھوں گا توہین ہوگی۔ اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور پھر قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اپنے قرآن کی ادائیگی کو درست کر لیں، اپنے روزمرہ کی گفتگو میں اپنے الفاظ میں ادب پیدا کریں، احترام پیدا کریں، اپنی گفتگو کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، کبھی زبان سے برے کلمات جو ہیں وہ جاری نہ کریں۔ ایک آخری مثال دے کے میں بات کو ختم کروں گا۔ یہ مثال ویسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام میں دیا کرتا ہوں، لیکن آج اس موضوع سے بھی یہ مثال بڑی مناسبت رکھتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اچھا کتنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، جامع الترمذی کی روایت ہے، اور صحابہ اکرام ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے آپ کتنے سال کے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میری عمر اتنی ہے۔
وہ کہتے ہیں اچھا آپ کتنے سال کے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری عمر اتنی ہے۔ اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قبات ابن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیاق میں بات یاد رکھیں، سیاق و سباق کیا ہے؟ عمر، ایج کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ایک صحابی دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ کون بڑا ہے؟ اب پوچھا کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ عمر میں کون بڑا ہے، یہی پوچھنا ہے نا، عمر میں کون بڑا ہے۔ اب میں سادہ سا جواب دوں، میرے جیسا کوئی نالائق سادہ سا جواب دے تو وہ کیا کہے گا؟ اگر میری عمر زیادہ ہوگی تو میں کہوں گا میں بڑا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ یہ جواب دے گا وہ چھوٹا ہے۔ کوئی مجھے پوچھے میرے چھوٹے بھائی کا نام لے کے کہ بلال تم بڑے ہو یا یاسر بڑا ہے، میں کہوں گا میں بڑا ہوں، یا میں کہوں گا یاسر چھوٹا ہے، ایسے ہی کہوں گا نا۔ مگر آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میری ان سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، کیا گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو آپ کے شایان شان۔ کہا بڑے اللہ کے نبی ہی ہیں، مقام و مرتبے میں بڑے وہی ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا، بڑے وہی ہیں۔ ہاں لیکن چونکہ آپ نے عمر کے بارے میں پوچھا ہے تو انا اقدم منہ فی المیلاد، میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا، یعنی عمر میری زیادہ ہے۔ تو یہ ایک آپ کو فرق واضح کر دیا ہے کہ کسی کے معاملے میں اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انسان کو الفاظ کا انتخاب کتنا محتاط ہو کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔